القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اور شریعت کسی بنیاد علم پر رکھی ہے. وحی کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا، کیونکہ شریعت کے احکامات جب تک کسی انسان کے پاس ان کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ ان احکامات پہ عمل پیدا نہیں ہو سکتا. نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح نکاح، طلاق، اسی طرح کاروبار، تجارتیں، جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، دین اسلام نے ان کے بارے میں مختلف احکامات مقرر کیے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. ہر مسئلے میں دین اسلام نے مکمل طور پہ رہنمائی کی. ایسے ہی عقائد کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت قیامت والے دن کے بارے میں، حشر و نشر، جزا و سزا، حساب کتاب کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انبیاء و رسل کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ سب باتیں شریعت میں، دین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بذریعہ وحی کھول کھول کر بیان کر دی. تو اس لیے کسی بھی مسلمان کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے وحی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی وحی کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات پہ کما حقہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا. اب علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اور انداز اور طریقہ کار ہوتے ہیں. کم از کم دین کے علم کو سیکھنے کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے کم از کم
جو کوٹا شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے خطبہ جمعہ کا. جو خطبہ جمعہ یہ فرض ہے تمام تر مسلمانوں پر کہ وہ اسے سنیں. اور خطبہ جمعہ ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن، قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے، ان کی تشریح و تفسیر بیان کرتے. یعنی قرآن اور حدیث یہ ہے خطبہ جمعہ. عقائد اعمال یہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ جمعے میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان ہو، مسلمان اپنا عقیدہ سیکھیں. اعمال کا بیان ہو، مسلمان عمل کرنا سیکھیں. عمل چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، کاروبار معیشت و تجارت سے متعلق ہو، کسی بھی میدان کا عمل ہو، عقیدہ اور عمل یہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے اہل ایمان، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو پھر اپنے سارے کاروبار دھندے چھوڑ کے تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. ایک تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ سننا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے آپ آئیں تو سستی کے ساتھ نہیں، سعوا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے، تیز قدموں سے چلتے ہوئے آؤ. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، بروقت گھر سے نکلتا ہے، نہا دھو کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، پھر وہ پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، اور وہ مسجد میں آ کے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی اتنی وہ نماز ادا کرتا ہے. پھر جب آذان ہوتی ہے تو خطبہ ہوتا ہے، وہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا. تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے جتنے قدم وہ چل کے آیا 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے. 1 سال تہجد ادا کرنے اور 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنے پر ہر قدم پہ ملے گا. جتنے قدم چل کے آئے گا اتنے سالوں کا اجر ملے گا. اس کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی بروقت آتا ہے، پہلی گھڑی میں پہنچتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. دوسری گھڑی میں آنے والے لوگ انہیں گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. تیسری گھڑی میں جتنے بھی افراد آ جائیں ان کو مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح ثواب کم ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ آزان ہو جائے. عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کوئی آدمی جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا، اس کے بعد جو آئے گا دوسرے نمبر پہ اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، من راح فی الساعۃ الاولی، پہلی گھڑی میں جو بھی آئے، 1 بندہ ہو یا 100 بندے آئے، مسجد چاہے ساری بھر جائے، پہلی گھڑی میں جو بھی آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. دوسری گھڑی والوں کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اب پہلی گھڑی میں کوئی مسجد میں آئے ہی نہ، سارے پہنچے تیسری گھڑی میں، پہلا بندہ مسجد میں داخل ہو تو کسی کو نہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا نہ گائے کی. یہ تیسری گھڑی میں آنے والے ہیں، ان کو اس کے مطابق اجر ملے گا مینڈھے کی قربانی کا. پھر اس کے بعد آنے والے جو ہے مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی کا اجر اس طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اس کو فرض قرار دیا ہے کہ خطبہ جمعہ سننا یہ فرض ہے. دوسرا پھر اس کے اوپر اجر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی
مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھے یا سکھائے، فَلَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجُّهُ، اس آدمی کو ایسے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے جس کا حج مکمل ہو، حج میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی نہ ہو، پورا مکمل حج کرنے کا جتنا اجر ہے اتنا اجر اس بندے کو ملے گا جو دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ اب دین سیکھنے سکھانے کی محفلوں میں سے ایک محفل اور مجلس یہ خطبہ جمعہ کی بھی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض اور لازم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح حدیث کی کلاس مسجد میں لگ جائے، ترجمے کی کلاس، تفسیر کی کلاس، اور اسی طرح درس، وعظ، نصیحت، جلسہ، یہ سب دین سیکھنے سکھانے کی مجلسیں ہیں۔ تو جو آدمی دین سیکھنے کی غرض سے آتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے جتنا اجر ایک حاجی کو دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کم از کم جو مقدار ہے ایک آدمی کے لیے دین سیکھنے کی کہ جتنا وقت کو صرف کرنا فرض ہے ایک مسلمان پر، وہ ہے خطبہ جمعہ، اول تا آخر سارا خطبہ جمعہ وہ غور سے سنیں اور اس میں شریعت کے دین کے جو احکامات اس کو بتائے جائیں، انہیں سیکھے، ان پر عمل پیرا ہو اور دیگر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ خطبہ جمعہ کے علاوہ دین سیکھنے کے اور سکھانے کے دیگر مواقع، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ مساجد میں منعقد ہونے والے مختلف دروس، جلسے، اسی طرح مساجد میں قائم ہونے والی کلاسز، ترجمے کی، حدیث کی، تفسیر کی، بنیادی دین سیکھنے کے لیے اگر کسی آدمی کے پاس وقت ہے تو اپنا ٹائم مینیج کرے۔ باقی تو ہر کام کے لیے لوگ مینجمنٹ کر لیتے ہیں، بلکہ کاروبار چلانے کے لیے، فیکٹریاں، کارخانے چلانے کے لیے لوگ اپنے ملازمین کو باقاعدہ طور پر ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے آپ اپنے 24 گھنٹوں کو مینیج کریں، اس کے اندر سے کچھ مزید کوٹا نکالیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ نکالیں اور اس میں دین سیکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کی عملی زندگی بہتر ہو سکے، کیونکہ عمل سے ہی انسان کی اخروی زندگی وہ بنے گی، اور عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں سیکھیں گے تو اس وقت تک آپ کی نمازوں میں کمیاں کوتاہیاں رہتی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یذکر الرجل وليس له من صلاته الا عشرها، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جاتا ہے، لیکن اس کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے۔ 100 نمبر کا پیپر تھا نماز کا، اس کو ملے کتنے؟ صرف 10 نمبر، 90 نمبر ختم۔ نماز اس نے پڑھی ہے تکبیر سے لے کے سلام کا ساری، لیکن اس کو نماز کا اجر 10واں حصہ ملتا ہے، اور تسعھا یا 9واں حصہ یا 8واں یا 6واں یا 7واں، زیادہ سے زیادہ بطوفات اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، یعنی 50% نمبر اس کو ملتے ہیں نماز اس نے پوری پڑھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں کمیاں کوتاہیاں ہیں ایسی جس کو اس کو شعور ہی نہیں، اور نہ ہی وہ شعور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، عمل سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے، پھر بھی اس سے کوئی
کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو کمی کوتاہی ہے لا علمی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان والتقریہ علیہ، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے خطا، بھول، اور جس کام پر ان کو مجبور کر دیا جائے، یہ شریعت نے معاف کیے۔ لیکن ایک آدمی جاہل ہے، لا علم ہے، اس کو معلوم نہیں اور نہ ہی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، نہ عقیدہ سیکھے نہ عمل سیکھے، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں معذور نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے عقل دی، صحت دی، صلاحیت دی اور اس کو اس قابل بنایا کہ یہ سیکھے۔ دنیا تو اس نے ساری سیکھ دی، لیکن اپنی آخرت بھی سیکھے، آخرت میں کام آنے والے اعمال سیکھے، آخرت میں کام آنے والا علم سیکھے۔ اس کی صلاحیت اس کے پاس موجود تھی لیکن جان بوجھ کے جاہل بنا رہا، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں معذور نہیں ہے۔ تو جس قدر ہو وقت نکالیں اور علم کو حاصل کریں، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کا ترجمہ وہ سیکھیں، احادیث سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے سوال کرتے رہیں، پوچھتے رہیں۔ انما شفاء العلی السؤال لا علمی، اور نادانی کا علاج سوال کرنے میں ہے۔ جس کو پتہ نہیں ہے وہ شرماتا نہ رہے کہ پتہ نہیں میں نے پوچھ لیا مسئلہ تو مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے، اتنی عمر ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں۔ دین سیکھنے اور سمجھنے میں کوئی شرم نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی ہی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعهن الحیاء من ان یتفقهن فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے میں شرماتی نہیں، جو بھی دین اور شریعت کا مسئلہ ہو وہ پوچھ لیتی ہیں، انہیں اس بارے میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں۔ اسی طریقے سے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اگر انسان اپنی زندگی اس کام پہ لگا دے کہ اس نے دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ذات کے لیے اور اپنی قوم اور عوام کے لیے، یعنی وہ مکمل طور سے اپنا آپ دین سیکھنے کے لیے وقف کر دے کہ دین سیکھے، سمجھے، علم حاصل کرے اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ترین کام ہے اگر کوئی آدمی وحی الہی کی حفاظت کے لیے، وحی کے علم کے حصول کے لیے یہ کرتے ہیں۔ جس طرح اسکولوں کالجوں میں طلباء کو داخل کروایا جاتا ہے، والدین کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کچھ پڑھ جائیں تاکہ دنیا ان کی بن جائے، تو ایسے ہی والدین کو اس بات میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اپنی ساری اولاد کو ہی وہ دنیا سیکھنے پہ نہ لگا دیں، کم از کم گھر کے 1-2 افراد ایسے جن کو اللہ نے قوتوں، صلاحیتوں اور ذہانت سے نوازا ہو، ذہین فتیم، تاکہ وہ دین سیکھیں، سمجھیں۔ وہ ڈر قسم کے اور جو سکول میں نہیں چل سکے انہیں اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا، یہ کوئی کام نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کچی روٹی پکی روٹی والے مولوی پیدا ہوتے ہیں، وہ پوچھو اس سے مسئلہ کچھ تو بتاتے کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو نکلنے قسم کے لوگ جو سکول کی لائن میں نہیں چل سکے انہیں اٹھا کے چلو جی ڈال دو مدرسے میں، کچھ تو کریں گے، یہ کام ہے۔ اللہ رب العالمین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے حتى تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دو۔
لیے وقف کرنا ہے تو اعلیٰ ترین ذہین قابل اور لائق بچہ وہ مدرسے میں داخل کرتا ہے تاکہ وہ دین کو سیکھے جس طرح سیکھنے کا حق ہے اور پھر پہنچائے جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ آج کل یہ دینی مدارس کا نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، داخلے جاری ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے میں سے لوگ نکالیں جو دین سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ وحی کا علم، دین کا علم یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، تمام تر اہل ایمان کا ہے۔ تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے وحی کا علم دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی وحی کے علم سے آشنا تھے۔ ہاں، کسی نے اپنی زندگی مکمل طور پہ اسی کام کے لیے وقف کر لی تھی، اور کئیوں نے اور بھی کئی کام کیے ہوئے تھے۔ اب جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ لوگ انہوں نے اپنے کاروبار بھی کیے، کام بھی کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت و امارت اللہ نے انہیں عطا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دین کا بڑا گہرا علم رکھنے والے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقہ اور ان کا اجتہاد اور ان کی قوت استدلال و استنباط، شریعت سے، قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی قوت، اس سب پر حیران ہے۔ کبار فقہاء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جیسے دیگر لوگ جن کا کام ہی سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا تاکہ آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل وہ نوٹ کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے لکھا جائے، تحریر کیا جائے۔ تو اسی طرح مدارس میں پڑھنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ اب اس نے مدرسے میں پڑھ لیا ہے تو اب کسی مسجد یا کسی مدرسے کے اندر جا کے بیٹھے گا تو پھر نہیں، دین سیکھے، کیسے سیکھنے کا، اس کے بعد اپنا کاروبار کرے۔ کاروباری حضرات اکثر اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، میٹرک، ایف اے، بی اے، جہاں تک پڑھ سکتا ہے پڑھاتے ہیں، اور پھر پڑھائی سے فارغ کر کے اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں کام پہ۔ اپنے ساتھ کام پہ لگایا، جس کاروبار میں خود لگا ہوا ہے اسی کاروبار میں اولاد کو شامل کیا تاکہ یہ کاروبار سیکھے، کام سیکھے۔ شامل کاروبار کے اندر ہی کرنا تھا تو پھر اس کو اسکولوں کالجوں میں اتنا پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف اس لیے تاکہ وہ دنیا میں رہنے کے آداب سیکھ جائے، اس کو معاشرے ماحول کا پتہ چلے، وہ دنیا سے آشنا ہو اور اس کو کچھ پڑھنا لکھنا آ جائے۔ یہ مطلوب مقصود ہے۔ جس کا جو کاروبار ہے اس نے اپنی اولاد کو اسی کاروبار میں لگانا ہے۔ پڑھا لکھا کے ملازمتوں میں لگانے کا رواج بھی ہے، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں وہ اس جانب دھیان رکھتے ہیں، لیکن کاروباری لوگ اولاد کو پڑھاتے بھی ہیں لیکن لگاتے اپنے ساتھ کاروبار میں۔ تو اسی طرح جیسے دنیا سیکھنے کے لیے 10، 12 سال، 15 سال تک بچے کو پڑھایا اور آخر کروایا کاروبار ہی، ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے بھی 6-7 سال بچے کو مدرسے میں چھوڑیں، وہ دین سیکھے۔ دین سیکھنے کے بعد جب وہ فارغ ہو پھر اس کو اپنے ساتھ کاروبار میں لگائیں تاکہ آپ کا کاروبار شریعت کے احکام کے مطابق ہو، آپ حرام سے بچ جائیں، آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ بھی مطمع نظر ایک مسلمان اور مومن کا ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر بھی بڑے انعام رکھے ہیں۔ گو کہ دین کو اس طرح سے سیکھنا من حیث القوم امت کے چند افراد پر لازم اور ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن فرض کفایہ کہ چند لوگ سیکھ لیں دین کو خوب اچھے طریقے سے اور پھر وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔
اور اگر ساری امت ہی وہ بس گزارا کرنے پہ لگی رہے اور راسخ قسم کے علماء پیدا نہ کریں تو پوری امت گناہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ لا يقبل العلم انتزاعا، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے پاس علم ہے تو اس کے سینے سے اللہ علم چھین لے، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، بلکہ کیا ہوگا، قرب قیامت اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ کوئی راسخ عالم باقی نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں، جاہلوں کو علماء سمجھا جانے لگے گا، ان سے سوال کیا جائے گا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، علم ہوگا نہیں، مسئلے کا صحیح پتہ نہیں ہوگا، ایسے ہی تکے لگاتے رہیں گے، اٹکل بچو، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو راسخ علماء پیدا کرنا یہ امت کی من حیث القوم ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا اس بارے میں کیا کردار ہے، میں نے یہ کام کس حد تک کیا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے چلو میں نہیں کرتا کوئی اور کر لے گا، پھر کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بھی واضح احکام بھی نازل کیے ہیں اور اس کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، سارے کے سارے دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، یہ ضروری نہیں، ہاں ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین سمجھنے سیکھنے کے بعد جب اپنی قوم کو ان کی طرف واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے احکامات ان کو سنائیں اور بتائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بداعمالیوں سے بچ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافے کی دعا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر علم کی وجہ سے، علم کی بنا پر جو عمل ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، کیا وہ شخص جو رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے اور آخرت سے ڈرنے والا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً جو عقل مند ہیں وہی اس کے بارے میں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔
جب اس نے یہ بات کہی تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے جس راستے پہ چل کے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہی ہے الہی کا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پر چلاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرِضَاءِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور علم کو حاصل کرنے والے کی رضامندی کی خاطر فرشتے اپنے پر جھکا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو دین کا علم سیکھنے والا جاننے والا ہے اس کے لیے آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے کی فضیلت علم جاننے والے کے مقابلے میں، علم جاننے والے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے عبادت کرنے والے کے مقابلے میں جیسے چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام تر ستاروں پہ۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور انبیاء دینار یا درہم کا وارث نہیں بناتے۔ وَرَثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو جس نے دین کا وحی کا علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے ایک وافر حصہ لے لیا۔ تو یہ علم اور اہل علم کی فضیلت ہے۔ ایک تو فرض ہے، فرض کفایہ کہ دین کو اچھے طریقے سے سیکھا جائے اور امت کے لیے رہنما بنا جائے، اور دوسرا اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار فضیلتیں اور بے شمار عنایتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جان پہچان علم وحی کے ذریعے ہوتی ہے، شریعت کے علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جو آدمی شریعت کا جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے کما حقوق ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کی جائے، خوفاً و طمعا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تمنا کرتے ہوئے، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ اور یہ ممکن کب ہوگا؟ جب بندے کے پاس علم ہو، علم ہوگا، علم جانے گا تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے گا اور اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود یعلمکم اللہ، تمہیں سکھاتا ہے۔ شریعت کا علم اللہ نے نازل کیا ہے نا، اور شریعت کا علم سیکھنے والا اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے علم سے سیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے جس قدر ممکن ہو اس قدر شریعت کا علم حاصل کریں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں، وہ ہر بندے پہ فرض عین ہے اپنی ذات کی حد تک۔
کہ اپنی ذات میں اس کی طہارت، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کا کاروبار، اس کی تجارت اپنی ذات کی حد تک یہ صحیح ہو، اس کے معاملات لین دین کے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، یہ سب درست ہو، اتنا علم ایک بندے کو ہونا چاہیے، یہ اس پر فرض ہے۔ اگر نہیں حاصل کرتا مواقع میسر آنے کے باوجود تو وہ گناہ گار ہے۔ اور دوسرا اس سے زائد علم کہ اپنی ذات کے علاوہ دیگر لوگوں کو پیش آنے والے معاملات ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا، یہ فرض عین نہیں، یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ سیکھ لیں تو کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بالکل نابرد ہو کے بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ سیکھے تو وہ دنیا جتنی مرضی سیکھ لے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، اور ساتھ ہی کیا کہا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہاں دنیاوی زندگی کا ظاہر وہ یہ جانتے ہیں، دنیا کے علم کا حصول وہ انہوں نے کیا ہوا ہے، دنیا کے بارے میں بڑی معلومات ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت کے بارے میں یہ بالکل غافل ہیں۔ یعنی آخرت کے بارے میں جو غافل ہے، آخرت کے اعمال اس نے نہیں سیکھے، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لا یعلمون، بے علم لوگ ہیں، جاہل ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ویسے تو یہ بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار اور سیانے اور علم والے ہیں، لیکن بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم کم ہو گیا، آخرت کے بارے میں علم ان کا بہت تھوڑا ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے بالکل اندھے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہیں، زمین کے اندر کمی واقع کرتے ہیں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا موت العلماء، اس سے مراد علماء کی موت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی علماء کو موت دے کر زمین میں کمی واقع کرتے ہیں، یعنی علم کی کمی یہ زمین کے اندر واقع ہونے والی کمی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل کرتے ہیں۔ تو بہرحال علم دین کا حصول جس قدر ممکن ہو اس قدر لازم اور ضروری ہے، کم از کم مکمل خطبہ جمعہ سننا یہ ہر آدمی پر، مسلمان مرد پر فرض اور لازم ہے کہ وہ خطبہ جمعہ سنیں اور اس سے علم دین حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد میں، مدرسے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا اس کو وقت میسر آتا ہے اپنے حساب سے علم سیکھنے کی کوشش کرے، اور پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہو اور آگے لوگوں کو پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔